بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ اور برطانیہ کے لیے کون سا ہے خطرہ۔ اس کے بعد یورپین اسائلم پیکٹ جو ہے اس کا انتظار ختم ہوا چاہتا ہے اور ان قریب آپ کو ایک بڑی خوشخبری ملے گی، وہ میں اب ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، اور بہت جلد جو ہے یہ پیکٹ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد انگلینڈ کا ریڈ لسٹ ممالک میں تبدیلی کا فیصلہ، اور ریڈ لسٹ، امبر لسٹ اور گرین لسٹ، اس میں مزید کچھ وضاحتیں کی گئی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین اور پاکستان کے درمیان دوہری شہریت سے متعلق کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو وزارت صحت کے جو منسٹر ہیں انہوں نے بہت اچھی نیوز دی ہے کہ جون کی آخر تک کھلی فضا میں بغیر ماسک کے اجازت دے دی جائے گی۔ یہ بلا شبہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد رات 1 بجے تک اس جمعے کو ریسٹورینٹس بارز اوپن ہو سکیں گے، یعنی کہ نارمل اپنے ٹائم کی طرف سچویشن بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اس جمعے کو یعنی کہ کل تمام ریسٹورینٹس، بارز، شاپس جو ہیں وہ رات 1 بجے تک کھلی رہ سکیں گی۔ اس کے بعد اب تک جو ہے وہ 10 ملین لوگوں کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگ چکی ہے اسپین میں، اور یہ تعداد اس ویکنڈ کے آخر تک پوری ہو جائے گی۔ اس وقت 9.6 تقریباً % جو لوگ ہیں، ملین لوگ جو ہیں وہ لگ چکی ہے ان کو پہلی ڈوز۔ تقریباً 2-3 دن بعد 10 ملین کمپلیٹ ہو جائے گی، اور یہ ٹوٹل آبادی کا 40% بنتا ہے جو کہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ بلا شبہ بہت کم عرصے میں ایک بڑی پرسنٹیج جو ہے وہ اسپین نے کور کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ بہت کم کیسز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو ویکسین ہے اس وقت یورپ کی، جو کہ جرمنی پروڈیوس کر رہا ہے، یہ دنیا کی بیسٹ ویکسین میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ نے سب سے پہلے اس پہ جو ہے اپنی یوز کے بعد اس کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ اس لیول تک نہیں جا سکا کہ اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکے، کیونکہ خود یورپی یونین کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک پرسنٹیج بہت لو ہے جنہوں نے اپنی شہریوں کو یہ ویکسین لگائی ہے۔ یہاں پہ اور بھی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ آنے والے چند دنوں میں بڑی پیش رفت اس طرح ہونے والی ہے کہ ابھی تک جو کچھ ممالک ہیں جن کی طرف سے اسپین کو اور یورپی ممالک کو ریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہے، جہاں سے ٹورزم آنی تھی، لیکن اب یہ نیکسٹ ویک میں بہت بڑی امید ہے کہ وہاں سے بھی ٹورزم سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد حالات جو ہے مزید معمول کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ انگلینڈ کے لیے خطرہ اس طرح ہے کہ کچھ ایریا میں دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ ایریاز ہے جہاں پہ انڈیا کا نیا وائرس جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ میں کافی زیادہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے تشویش کہ اس وائرس کی وجہ سے دوبارہ تیسرا لاک ڈاؤن نہ ہو جائے، لیکن محکمہ صحت جو ہے برطانیہ کا، ان کے اعلیٰ عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر تیسری لہر آتی بھی ہے تو سمر کے بعد چانسز ہیں، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ ڈوز کمپلیٹ کر دی جائے گی تمام شہریوں کو۔ دوسری طرف یہ بھی خطرات منڈلا رہے ہیں کہ شاید یہ ویکسین اس طرح سے مؤثر جو ہے وہ نہ کارکردگی دکھائے جس طرح دوسرے وائرسز پہ دکھاتی ہے، کیونکہ یہ وائرس جو ہے ایک علیحدہ قسم کا ہے جو کہ انڈیا سے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویتنام کا جو وائرس ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ ویتنام میں پھیل رہا ہے۔ اگر وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں پھیلتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ اس کو بھی سمجھا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں یورپین اسائلم پیکٹ کے بارے میں۔ انتظار جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ جیسے میں پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں کچھ نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں کہ ہر ملک جو یورپی یونین میں موجود ہے اس کو 6 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ یورپی یونین کی پریزیڈنسی پہ رہے۔ آج کل جو ٹائم گزر رہا ہے یہ پرتگال کا ہے، یعنی کہ 1 جنوری سے اس نے عہدہ سنبھالا تھا ایز اے پریزیڈنٹ آف یورپی یونین کمیشن، تو وہ 30 جون 2021 یعنی کہ ٹھیک آج سے 25-26 دن بعد جو ہے اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج ایک اہم عہدیدار یورپی یونین نے یہ اعلان کیا ہے کہ پرتگال کا
ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہم یورپین پیکٹ اسائلم پیکٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اٹس مین کہ ایک دو ہفتوں میں اسائلم پیکٹ جو ہے یورپین اسائلم پیکٹ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو اسائلم سیکر ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. میں تھوڑا سا یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ پیکٹ کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہوں گے. اب تک 2013 میں ایک قانون لانچ کیا گیا تھا جس کو نام دیا گیا تھا ڈبلن ایگریمنٹ. ڈبلن ایگریمنٹ کے مطابق یہ تھا کہ اگر کوئی اسائلم سیکر ریفیوجی باہر سے یورپی یونین میں انٹر ہوتا ہے، جس ملک میں وہ سب سے پہلے انٹر ہوگا اس پہ واجب ہوگا کہ وہاں پہ اسائلم اپلائی کرے، کسی اور ملک میں جا کے نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اسائلم اپلائی کر لیتا تھا اس پہ یہ لازم تھا کہ وہ کسی اور ملک میں جا کے نہیں کر سکتا. اس وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جو چار ممالک ہیں جو کہ بارڈر بنتے ہیں یورپی یونین کا، پرتگال، اسپین، اٹلی اور گریس، ان چار ممالک پہ امیگرینٹس کا پریشر ہمیشہ ہی بہت زیادہ بڑھتا رہا، جس کی وجہ سے ان کو معاشی طور پہ بھی کافی زیادہ نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں. ان کے احتجاج کے بعد اور کچھ یورپی ممالک کی ہیلپ کے بعد اور ان کی سپورٹ کے بعد اب یہ نیا قانون جو ہے یہ یورپی یونین لانچ کرنے جا رہی ہے، جس کو نام دیا گیا یورپین اسائلم پیکٹ. اس کے بعد کیا ہوگا کہ اسائلم سیکر جو ہے وہ کہیں بھی جا کے اپنا اسائلم دوبارہ اپلائی کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جس ملک میں وہ آتے ہیں اگر چاہیں وہاں پہ کریں، ورنہ کسی اور ملک میں جا کے بھی کر سکتے ہیں. اس قانون کے بارے میں آج سے ایک ہفتہ پہلے یورپین جو جسٹس کورٹ ہے جو یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر برسلز میں ہے، اس نے پہلے ہی اعلان کرتے ہوئے ایک مقدمہ نپٹایا ہے جس میں ناروے سے ریجیکٹ شدہ اسائلم سیکرز نے دوبارہ یورپی یونین کے مختلف ممالک میں اسائلم اپلائی کیا تھا، لیکن ان کو یہ کہہ کے انکار کر دیا گیا کہ انہوں نے پہلے ہی ناروے میں جمع کروایا تھا اور وہ ریجیکٹ ہوا تھا. تو عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایسا اب ممکن نہیں ہوگا. وہ لوگ جو ایک ملک سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں وہ دوسری جگہ پہ جا کے دوبارہ اسائلم کر سکیں گے. یہ بلا شبہ ایک بہت اچھا قانون ہے امیگرینٹس کے لیے، اسائلم سیکرز کے لیے. اس سے واقعہ ہی بہت زیادہ فائدہ ملے گا اسائلم سیکرز کو. انگلینڈ کا ریڈ لسٹ ممالک میں تبدیلی کا فیصلہ. انگلینڈ نے 7 جون کو اعلان کیا ہے کہ وہ دوبارہ غور کرے گا ریڈ لسٹ ممالک پہ. جو ممالک بہتری کی طرف جا چکے ہیں یا انہوں نے ویکسینیٹ اپنی شہریوں کو کافی زیادہ کر لیا ہے، ان کو دوبارہ سے امبر میں یا گرین میں ڈال دیا جائے گا. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، جو ریڈ لسٹ کنٹری ہے ان کے شہری یو کے آنے سے پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں، وہ نیگیٹو ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں ٹیسٹ ان کا ہوتا ہے اور نیگیٹو ہونا چاہیے. آخر میں ان کو 10 دن کے لیے ہوٹل میں رہنا پڑتا اپنے خرچے پہ، جو تقریباً 3000 پاؤنڈ بنتا ہے. وہ اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ بھی ان کا نیگیٹو ہونا چاہیے، تو پھر ان کی جان چھوٹتی ہے ہوٹل سے، ورنہ وہ وہاں پہ ہوٹل میں تب تک رہیں گی جب تک نیگیٹو رپورٹ نہیں آئے گی. اس کے بعد جو امبر ہے، امبر ممالک وہ ہیں جن کو یلو بھی کہا جا سکتا ہے، یلو کلر میں ہیں. وہ ممالک جن کے شہری جانے سے پہلے ان کے پاس لازمی طور پہ نیگیٹو ہونی چاہیے، اور جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نیگیٹو رپورٹ ہونی چاہیے، اور ان کو 10 دن کے لیے اپنے گھر میں رہنا پڑے گا. 10 دن کے بعد ان کی رپورٹ ہوگی، وہ نیگیٹو ہونی چاہیے. آگے ہے گرین لسٹ. ان کے شہریوں کو بھی جانے سے پہلے رپورٹ نیگیٹو ہونی چاہیے. ایئرپورٹ پہ یو کے کی جب آپ اترتے ہیں نیگیٹو ہونی چاہیے. اس کے بعد ان کو دوبارہ سے پازیٹیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ، جب تک خدا نخواستہ ان کو شک نہ ہوگی ان کا پازیٹیو ہے، یا کسی جگہ پہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اب کرونا ہو چکا. اس سے پہلے ان کو کوئی بھی کسی طرح کی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ وضاحت میں نے کی ہے 3 قسموں کی. یورپ کی میں یہ بتاتا چلوں کہ صرف 2 ملک ہیں جو گرین لسٹ میں، پرتگال اور آئس لینڈ. بہت ممکن ہے کہ بہت جلد یورپ کے دوسرے ممالک کو گرین لسٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد برٹش جو ٹورزم ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. اب آخر میں بات کرتے ہیں اسپین اور پاکستان کی دوہری شہریت کے قانون کے بارے میں. پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار جو میڈرڈ امبیسی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پاکستانی جو مختلف اسپین کی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک اہم میٹنگ کی ہے وزارت قانون سے اسپین میں میڈرڈ میں، اور وہاں پہ ان سے ڈسکس کیا پاکستان اور اسپین کی ڈبل نیشنلٹی کے بارے میں اور اس کا پروسیس کرنے کے بارے میں.
جن کو نیشنلٹی مل گئی ہے اس کے بعد جو بچوں کے مسئلے اب بڑھ رہے ہیں کہ اسپین سے پاکستان سے فیملی کو کس طرح نیشنلٹی دلوائی جائے، اس پہ بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 سال سے کم ٹائم کرنے پہ بات کی گئی ہے کہ 10 سال بہت زیادہ ٹائم ہے، اس کو کم کیا جائے۔ اس طرح کے باقی معاملات پہ بات چیت کی گئی ہے، اور امید ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ کی بہت اچھی نیوز ڈبل نیشنلٹی کے بارے میں بھی سننے کو ملے گی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔